الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. محترم ناظرین، یہ اصول الفقہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم گزشتہ درسوں میں احکام کے متعلق بات کر رہے تھے، اور خصوصاً احکام کی دو قسمیں میں نے بتایا تھا، احکام تکلیفیہ اور احکام وضعیہ. پھر احکام تکلیفیہ کی کل 5 قسمیں تھیں، اس کے ضمن میں باتیں ہو رہی تھی اور چند ایک کا تذکرہ ہو چکا تھا. غالباً سارے جتنے اس کے اقسام ہیں سب کا تذکرہ ہو چکا تھا. کچھ ضمنی مباحث تھے، اور آخری جو اس کی بحث ہے جو مباح کے متعلق ہے اس سلسلے میں باتیں ہو رہی تھی، اور کچھ اس کی تعریفات بھی ذکر کی گئی تھی کہ مباح کسے کہتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے. پھر اسی طریقے سے اس کے اصول اور ضوابط کیا ہیں اس کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی گئی تھیں. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو مباح چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہوتا ہے، یعنی وہ مباحات یا وہ جائز چیزیں جو شرعی ہوتی ہیں. جیسے رمضان میں روزہ رکھنا ہے، پورا مہینہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا کہ آپ کو فجر سے لے کر کے اور طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے. تو اس کے بعد آپ چاہیں تو کھا پی سکتے ہیں اور چاہیں نہ کھائیں، آپ کی مرضی پر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں اس دوران یعنی غروب آفتاب کے بعد طلوع فجر سے پہلے تک کا جو وقت ہے، ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے کھانے پینے کو جائز قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ انہی اوقات کی بات ہو رہی ہے کہ جن اوقات میں روزہ رکھنا ممنوع ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے کہا احل لکم لیلۃ الصیام، کہ رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کی طرف مائل ہونا حلال کر دیا گیا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اباحت شرعیہ، یعنی وہ چیزیں جو جواز کے حد میں داخل ہیں، جو جائز ہیں، جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے. ظاہر ہے روزہ رکھنا تھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورے دن اور رات کا بھی مکلف کر سکتا تھا، یا اس چیز سے منع کر سکتا تھا کہ آپ اپنی بیویوں سے نہیں مل سکتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الاباحہ الشرعیہ، یعنی شرعی اباحت، یعنی وہ چیزیں جو شرعی طور پر جس کو شریعت جائز قرار دیتی ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری قسم ہوتی ہے الاباحۃ العقلیہ. الاباحۃ العقلیہ کا کیا مطلب ہے؟ الاباحۃ العقلیہ کا یہ مطلب ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کے متعلق شریعت میں نہیں ممنوع ہے، اس کا کوئی حکم نہیں آیا ہے، اس کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے، تو ہم اس کے متعلق، جیسے مثال کے طور پر شریعت کا کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، اس کے متعلق اگر شریعت کا حکم نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اگر حکم ہوگا تو یا پھر حرام کا ہوگا یا پھر اس کے طلب کا ہوگا، تو ہم اگر شریعت کو اس کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے تو ہم اس میں ہمیں اختیار ہے، کریں چاہے نہ کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ ربا یعنی سود حرام ہو گیا، سود
حرام ہو گیا ہے تو لوگوں کے پاس جو مال تھا وہ اس سلسلے میں وہ بچ رہے تھے کہ مجھے اسے استعمال میں لانا ہے کہ نہیں لانا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ استعمال میں لانا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں, تورع اختیار کر رہے تھے کہ نہیں, جب اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام ہی قرار دیا ہے تو ہم اس کو کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, یہ آیت نازل کی, فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, کہ جس نے اپنے رب کی نصیحت کو قبول کر دیا, فانتہی فلہ ما سلف, اور وہ اس سے باز آ گیا تو فلہ ما سلف, تو جو چیزیں ہو چکی ہیں, جو گزر چکی ہیں وہ اس کے لیے ہیں, فلہ ما سلف. یعنی اب یہ کہ ربوی معاملات میں یعنی سودی معاملات میں اس نے جو کچھ کمایا ہے, جو کچھ اکٹھا کیا ہے, تحریم کے بعد اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سودی معاملات سے پیسے کمائے, لیکن جو سودی معاملات سے تحریم سے پہلے جو وہ کماتا تھا وہ اس کے لیے جائز ہیں, حلال ہیں. تو اس کو الاباحۃ العقلیہ کہتے ہیں, یعنی وہ چیزیں جس کے بارے میں شریعت کے متعلق کوئی نص وارد نہیں ہے تو اب ظاہر ہے وہ چیزیں حلال ہوں گی, جائز ہوں گی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. زمانہ جاہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ یعنی ایسا بھی کرتے تھے کہ اپنے باپ کی بیوی سے بھی شادی کر لیا کرتے تھے. عربوں میں یہ رواج تھا کہ کئی شادیاں کرنے کا, تو کبھی اگر باپ فوت ہو جاتا تھا یا انتقال کر جاتا تھا تو باپ کی جو بیوی ہوتی تھی یعنی جو اس کی ماں ہوتی تھی سوتیلی, وہ اس سے اپنی ماں سے سوتیلی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روکا, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, کہ تمہارے آباء و اجداد نے, تمہارے باپ دادا نے جن لوگوں سے شادیاں کی تھی اب ان سے تم نکاح مت کرو, إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, مگر یہ کہ جو ان لوگوں نے نکاح کر لیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے اور منع کیا ہے, لیکن اگر جو گزر چکا ہے, جو ہو چکا ہے, وہ کیا ہے کہ وہ اپنے حال پر باقی رہیں گے. تو یہ شریعت کا حکم ہے. بہرحال تو یہاں یہ اباحت کی دو شکلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, ایک تو اباحت شرعیہ, دوسری اباحت عقلیہ, جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا مثالوں کے ذریعے سے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ اباحت میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سراپا نقصان ہوتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار تو دیا ہے لیکن وہ بندے کے حق میں مکمل طور پر نقصان ہے, سوائے فائدہ کے, سوائے نقصان کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. جیسے ہم لوگ پیڑ پودوں کو کھاتے ہیں پھل کی شکل میں, سبزیوں کی شکل میں, یا جو بھی نوعیت اس کی ہو سکتی ہے اور استعمال کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں, ہم پیڑ پودوں کو کھاتے ہیں. لیکن اگر وہ پیڑ پودا اگر وہ سراپا نقصان ہے, سوائے نقصان کی کوئی چیز نہیں دے سکتا ہے, تو اس سے بچنا ضروری ہے, وہ بندے کے حق میں جائز نہیں ہوگا. جیسے یعنی وہ گھاس یا وہ پیڑ پودے یا وہ پھل جو زہریلے ہوتے ہیں, جو زہریلے ہوتے ہیں, عام طور پہ یہ جنگلات میں پائے جاتے ہیں, تو اس کا کھانا بندے کے لیے جائز نہیں ہے, بلکہ یہ بندے کے حق میں حرام ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سوائے ضرر کے, سوائے نقصان کے کچھ ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے کچھ چیزیں اباحت ایسی چیزیں ہوتی ہیں, جائز چیزیں ہوتی ہیں, اس میں سوائے نفع کے یعنی صرف فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے, اس میں نقصان کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا ہے, بالکل بھی نقصان نہیں ہوتا. اس کی بہت ساری مثالیں بھری پڑی ہیں. بہرحال اور اس کے بعد جو تیسری قسم ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو جائز قرار دیا ہے, لیکن وہ جائز ہوتی ہیں, لیکن اس میں کیا ہے کہ ایک جہت سے دیکھا جائے تو اس میں نقصان ہوتا ہے اور دوسرے جہت سے دیکھا جائے تو اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو اب یہاں یہ ہے کہ اگر نقصان زیادہ ہے, فائدہ کم ہے, تو ظاہر اس کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہوگا. اسی طریقے سے اگر فائدہ زیادہ ہے, نقصان کم ہے, تو بھی تو وہ اگر فائدہ زیادہ ہے, نقصان کم ہے, تو فائدے کے حصول کے لیے وہ اس کو کیا جا سکتا ہے, وہ حسب ضرورت اس کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر فائدہ اور نقصان دونوں برابر ہیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا, ایسی صورت میں یہ کیا جائے گا کہ اس کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہوگا, چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہوگا. شریعت کا یہ قاعدہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا ضرر ولا ضرار, کہ نہ ہی خود نقصان اٹھانا ہے, نہ ہی دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے. تو جو چیزیں سراپا, ایک وہ چیز ہے جس میں ایک جیسے نقصان ہے اور ایک جیسے فائدہ ہے. اگر فائدے کا پہلو زیادہ غالب ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے اگر وہ ضرر کا یعنی نقصان کا پہلو زیادہ ہے تو اس کو چھوڑنا زیادہ ہوگا. اسی طریقے سے اگر دونوں برابر ہیں تو جلب المنافع اولا من
دفع المضار. یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ انسان فائدہ حاصل کرے اس سے بہتر ہے کہ اس کو دور کر دے. تو یہ تین چیزیں، تین شکلیں ہوتی ہیں جو اباحت کے متعلق تھیں اور آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایک بحث آئی تھی احکام تکلیفیہ کے ضمن میں کہ تکلیف کسے کہتے ہیں. تکلیف یعنی بار بار یہ دہرایا جا رہا ہے کہ المکلف، مکلف، تکلیف. تو یہ تکلیف کیا چیز ہے؟ تکلیف کہتے ہیں ما فیہ کلفۃ، یعنی تکلیف وہ ہوتا ہے جس میں مشقت ہوتی ہے، جس میں کرنے میں انسان کو تحرج محسوس ہوتا ہے اور انسان مشقت اٹھاتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تکلیف کہتے ہیں. اور شریعت کی نظر میں کہتے ہیں وَهُوَ فِي الشَّرِيعَةِ الْخِطَابُ بِأَمْرٍ وَنَهْيٍ، یعنی شریعت کے نظر میں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیں یا کسی چیز سے روکیں. تو جس بات کا حکم دیں گے وہ بھی تکلیف میں داخل ہوگا اور جس چیز سے روکیں گے وہ بھی تکلیف میں داخل ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہاں دونوں جہتوں سے مشقت ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو کام کرنے میں مشقت ہوتی ہے، یہ تو واضح ہے، لیکن کبھی کبھار کسی چیز میں چھوڑنے میں بھی مشقت ہوتی ہے. انسان کیونکہ اس چیز کا عادی ہوتا ہے تو چھوڑنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے. بہرحال تو یہ دونوں چیزیں امر اور نہیں، اب چاہے وہ استحباب سے اس کا تعلق ہو، چاہے اس کا فرائض سے اس کا تعلق ہو، چاہے اس کا مکروہ سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ حرام سے ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یا اسی طریقے سے جو مباحات سے اس کا تعلق ہے، تو یہ سب کے سب ساری کی ساری چیزیں یہ تکلیف میں شامل ہیں. اس کے بعد تکلیف کی چند شروط ہیں، اور بعض شروط کا تعلق جو ہے مکلف سے ہے اور بعض شروط کا تعلق یعنی اس عمل سے ہے جس کا بندے کو مکلف بنایا گیا ہے. تو وہ شروط جو بندے سے ہے یعنی جو بندہ مکلف ہے اس سے ہے، اس میں دو شروط پائے جانے چاہیے. ایک تو یہ کہ انسان عاقل ہو، اس کے پاس دماغ ہونا چاہیے، سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ وہ بالغ ہو. تیسرا یہ کہ وہ عدم النسیان، یعنی انسان بھولنے کا، یعنی اگر بھول جاتا ہے وہ بھولے نہیں، بھول چکا وہ بھولنے کی صورت میں وہ مکلف نہیں ہوگا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہ عدم النوم، یعنی انسان اگر سویا ہوا ہے تو وہ بھی شریعت کا تو احکام تکلیفیہ کا مکلف نہیں ہوگا. اسی طریقے سے سکران، یعنی وہ شخص جو بدمست ہے، نشے میں چور ہے، اسے بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ایسا شخص بھی شریعت میں مکلف نہیں ہوگا. اسی طریقے سے المکرہ، وہ شخص جسے مجبور کر دیا گیا ہے، یعنی کسی کام کو کرنے پر اس سے جبراً اس کو مائل کیا جا رہا ہے، اس کو ابھارا جا رہا ہے، جبکہ وہ نہیں کرنا چاہتا ہے، تو ایسا شخص بھی وہ کیا ہوگا، تو ایسے شخص سے بھی وہ احکام تکلیفیہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک قسم علماء نے یہ بھی شامل کی ہے کہ وہ شخص جو بے ہوش ہو، اگر بے ہوش ہے انسان تو اس سے بھی شریعت کا کوئی بھی وہ بھی تو احکام تکلیفیہ یعنی وہ چیزیں جس کا تعلق امر سے ہے اور جس کا تعلق نہیں سے ہے، وہ بندہ اس کا مکلف نہیں ہوگا. تو یہ کتنے شروط ہیں؟ ایک تو یہ کہ انسان عاقل ہو، دوسرا یہ کہ انسان بالغ ہو، تیسرا یہ کہ انسان بھول چک سے بھولا ہوا نہ ہو، چوتھا یہ کہ انسان نیند میں نہ ہو، پانچواں یہ کہ انسان نشے میں نہ ہو، اور چھٹا یہ کہ انسان اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو، اور ساتویں قسم یہ ہے کہ انسان بے ہوش، اس پر بے ہوشی طاری نہ ہوئی ہو. تو اور یہ شروط ہوئے جس کا تعلق ان بندے سے ہے، یعنی وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کا مکلف کیا یا کسی کام کو چھوڑنے کا مکلف کیا ہے. اور بعض کا تعلق اللہ تعالیٰ وہ بندے کے عمل سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس بات کا اسے حکم دیا ہے تو بعض شروط کا تعلق اس عمل سے بھی ہوتا ہے. تو اس کی شروط ایک یہ ہے کہ انسان العلم بھی اس کا جاننا. تو یہاں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، پہلے وہ شروط جن کا تعلق بندے سے ہے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ انسان عقل والا ہونا چاہیے، سوجھ بوجھ والا ہونا چاہیے، اس کے پاس سمجھ ہونی چاہیے. اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے اور بات آئی تھی. اور اسی طریقے سے اور بلوغ یعنی انسان بالغ ہو. بالغ کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم اس کی عمر جو ہے وہ 15 سال کی ہو، اس کی وضاحت بھی ہو چکی تھی. اور بھی جو بلوغت کی علامتیں ہیں یہ سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے. اس کے بعد یہ کہ عدم النسیان،
یعنی اگر بھولنے کی وجہ سے بھی انسان عمل کا شرعی عمل کا مکلف نہیں ہوتا ہے، بھول کی وجہ سے انسان شرعی عمل کا مکلف نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندہ سو جائے تو سونے کی صورت میں بھی اس سے شریعت کے کسی بھی احکام کا تقاضا نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے انسان نشے میں چور ہے، بالکل نشہ ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ایسے سے بھی شریعت کا احکام کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو مجبور آدمی ہے تو اس شخص سے بھی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ ہر ایک کی ایک دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یتجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے سے تجاوز کر جاتا ہے، کیا دور کر دیتا ہے، کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ تجاوز کرتا ہے؟ الخطا، یعنی اگر بندہ بھول چوک کر کے کوئی کام کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے والنسیان، غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، یا اسی طریقے سے اگر بھول جاتا ہے، بھولنے کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ کو اگر کسی کام پر مجبور کر دیا گیا، جیسے مثال کے طور پر کسی کو کفر پر مجبور کر دیا گیا، کسی کو زنا پر مجبور کر دیا گیا، کسی پر حرام خوری پر مجبور کر دیا گیا، تو مجبوری کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو یہ مطلب ہے۔ اور سکران کی دلیل یہ ہے، سکران جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق، یہ کل 7 چیزیں جس کا تعلق بندے سے ہے، یعنی وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کا، اپنی احکام کا مکلف کیا ہے، اب چاہے وہ احکام امر کی شکل میں ہو یا نہیں کی شکل میں ہو۔ اس کے بعد بعض کا تعلق میں نے بتایا کہ الفعل المکلف شروط بعضها یصیر الی الفعل المکلف به، کہ وہ بعض شروط جن کا تعلق اس عمل سے ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بندے کو مکلف کیا ہے۔ تو وہ شروط کون کون سے ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ العلم به، یہ کہ بندہ اسے جانے، جو عمل کرنے جا رہا ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ تو اگر نہ جاننے کی صورت میں انسان کیا ہوتا ہے کہ خطا کا امکان ہو سکتا ہے، تو غلطی کر سکتا ہے، چوک کا بھی امکان ہوتا ہے، تو پھر بغیر علم کے عبادت بھی درست نہیں ہوتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ انسان جو عمل کرنا چاہ رہا ہے، جو کام کرنا جا رہا ہے، کرنے جا رہا ہے، اس کے متعلق اسے مکمل علم ہونا چاہیے کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، کب کرنا ہے، اس کے شروط کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، وہ ساری چیزیں اسے معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کہا دوسری شرط یہ ہے الفعل المأمور به معدوما، یعنی جس بات کا اسے حکم دیا جا رہا ہے، جس کام کا اسے مکلف کیا جا رہا ہے، وہ کام پہلے مطلب اس کا وجود نہ ہو، مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا حکم دیا، مثال کے طور پر نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو نماز پڑھنے کا حکم اس سے پہلے نہیں تھا، نماز پڑھنے کا حکم نازل ہونے سے پہلے نماز کا کوئی تصور نہیں تھا، خاص طور سے عرب کے اندر نہیں تھا، تو نماز پڑھنے کا تصور نہیں تھا، تو ظاہر ہے وہ حکم، یعنی جس بات کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے بندے کو، وہ چیزیں پائی نہیں جانی چاہیے۔ اگر پہلے سے ہی پائی جا رہی ہیں تو اس کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ تحصیل حاصل کی بات ہوئی، یعنی وہ چیزیں پہلے سے موجود ہے پھر اس کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہاں یہ شرط ہے احکام کے اندر کہ وہ چیزیں پہلے سے موجود نہ ہو، یعنی بعد میں اللہ تعالیٰ حکم دے پھر اس کو کیا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ کونہ ممکنن، یعنی جس بات کا اللہ تعالیٰ بندے کو حکم دے رہا ہے وہ ممکن ہو، ناممکن نہ ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی وہ چیزیں جو مستحیل ہیں، ناممکن ہیں، امپاسبل ہیں، نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کا مکلف نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے سے کی طاقت کے بقدر ہی اسے مکلف کرتا ہے، اس کے طاقت اور قوت سے زیادہ اسے کسی اور چیز کا مکلف نہیں کرتا ہے۔ تو یہ وہ شروط ہیں جن کا تعلق ان احکام سے ہے جس کا اللہ تعالیٰ بندے ان اعمال سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ بندے سے مطالبہ کرتا ہے۔ تو ان کی تو شروط ہے، ایک تو یہ کہ بندہ اسے جانے، اس کے بارے میں اس کے متعلق علم حاصل کرے، پھر یہ کہ وہ عمل معدوم ہو، یعنی پہلے سے وہ موجود نہ ہو، پہلے سے موجود ہوگا تو تحصیل حاصل والی بات ہو جائے گی، مطلب یہ کہ وہ عمل جب
اس سے پہلے اس کا وجود نہ پایا جاتا ہو. پھر یہ کہ وہ کام آسان ہو، سہل ہو، بندے کے اختیار میں ہو، ایسا نہ ہو کہ بندہ کر ہی نہ سکے. تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہاں احکام تکلیفیہ کی بحث چل رہی ہے اور بار بار چیزیں دہرائی جا رہی ہیں. تو کیا احکام تکلیفیہ میں کفار بھی شامل ہیں؟ یعنی کفار سے بھی کیا شرعی احکام کا مطالبہ کیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں صحیح اور راجح موقف یہی ہے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ وہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں. شرعی احکام کے تعلق سے ان سے پوچھ گچھ نہیں کیا جائے گا، لیکن اسلام کے راستے سے ان کو ان تمام چیزوں کا مکلف کیا گیا ہے. اسلام کے راستے سے یعنی پہلے ایمان مطلوب ہے، پھر ایمان لانے کے بعد سارے احکام ان پر لاگو ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. لیکن اگر وہ ایمان چھوڑ دینے کی صورت میں صرف وہ ڈائریکٹلی یعنی براہ راست صرف ایمان کو الگ کر کے وہ ڈائریکٹ وہ شرعی احکام کے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ وہ اسلام کے راستے سے، ایمان کے راستے سے وہ اسلام کے مخاطب ہوں گے. اور اسی بنیاد پر ان کو سزا بھی دی جائے گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ما سلککم فی سقر، جہنم میں ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. کافر ہیں، نماز نہیں پڑھ رہتے تھے. تو یہاں ایک تو یہ کہ ایمان نہ لانے کی بنیاد پر سزا دی جا رہی ہے، دوسرا یہ کہ نماز نہ پڑھنے پر سزا دی جا رہی ہے. پھر اور بھی دیکھیے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. اس کے بعد ایمان اور آخرت کا تذکرہ ہے. تو بہرحال یہاں اعمال صالحہ یعنی ان احکام کے چھوڑنے پر بھی کفار کو سزا دی جا رہی ہے جن احکام کا تعلق مومنوں سے ہے، جن کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بنایا ہے. تو وہ ایمان کے راستے سے وہ اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ شرعی احکام کو بجا لائیں. ڈائریکٹ ان سے شرعی احکام کا مطالبہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو نہیں پکارتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور نہیں وہ زناکاری کرتے ہیں. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، کہ جو شخص ایسا کرے گا اسے گناہ ملے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن انہیں ڈبل عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بھائی ایمان نہیں لائے، ڈبل عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ ڈبل عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان تو نہیں لائے، پھر یہ کہ جو ایمان کے جو تقاضے ہیں، جو دیگر جو احکام ہیں اس کی بھی پیروی نہیں کی، تو اس پر بھی انہیں سزا دی جا رہی ہے. تو کفار جو مخاطب ہیں شرعی احکام کے وہ ڈائریکٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان کے راستے سے وہ مخاطب، یعنی پہلے ان سے مطالبہ ایمان کا ہوگا، اور جب ایمان لا لیں گے پھر اس کے بعد ان سے دیگر احکام کا مطالبہ کیا جائے گا. اسی طریقے سے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں کفار کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ کفار کے حوالے سے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس عمل کو انجام دے. اس عمل کو انجام دے، کیسے انجام دے گا؟ ایمان لانے کے بعد. بغیر ایمان لانے کی صورت میں وہ اس سے مطالبہ نہیں ہوگا، یعنی ڈائریکٹ اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا الا یہ کہ وہ ایمان لائے گا. ظاہر ہے جو اسلام لائے گا، اسلام لانے کی ہی صورت میں اس سے شرعی احکام کا مطالبہ کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ آپ شرعی احکام کو بجا لائیے. تو ڈائریکٹ یعنی انسان صرف بغیر عمل کے، بغیر ایمان کے اگر وہ شرعی احکام کو بجا لاتا ہے تو اس کا وہ شرعی احکام کا کوئی معنی نہیں ہوگا، کوئی مطلب نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا. تو ایمان یہ اعمال صالحہ کی انجام دہی میں شرط ہے، اور سب سے اہم شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ ہی ساری چیزیں مقبول ہے. اس لیے جو کفار بھی جو مخاطب ہوں گے شرعی احکام کے تو وہ براہ راست نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایمان کے راستے سے وہ مخاطب ہیں. اس کے بعد تو یہ بات چل رہی تھی شرعی احکام کی، اور اس سے پہلے یہاں گفتگو ہوئی تھی
احکام تکلیفیہ کی. احکام تکلیفیہ کتنے ہیں؟ حرام، واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح. پھر ہر ایک کے متعلق جو ضمناً کچھ باتیں ذکر کی گئیں. پھر آپ کو بتایا گیا یہاں کہ تکلیف کے حوالے سے تکلیف کسے کہتے ہیں. پھر یہ کہ مکلف سے مراد کون شخص ہے. پھر یہ کہ مکلف سے مراد کون شخص ہے، اس میں کیا کیا شروط پائے جانی چاہیے. تو اس میں 6-7 شروط ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. اس کے بعد بعض شروط ایسے تھے احکام تکلیف کے حوالے سے جن کا تعلق فعل سے ہے، یعنی اس عمل سے ہے جس کا اللہ تعالیٰ بندے کو مکلف کرتا ہے. تو اس کے 3 شروط تھے آپ کے سامنے، وہ بھی بیان کر دیے گئے. اسی طریقے سے اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ کافر کیا شرعی احکام کے مخاطب ہیں یا نہیں. تو ہم نے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر براہ راست شرعی احکام کے مخاطب نہیں ہیں، بلکہ ان سے مطالبہ کیا گیا کس طور پر؟ ان سے مطالبہ کیا گیا ہے اس طور پر کہ وہ پہلے ایمان لے آئیں گے اور پھر ایمان لانے کے بعد وہ شرعی احکام کے مخاطب ہوں گے. لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور پھر وہ مر کر کے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، وہاں قیامت کے دن سب اکٹھا ہوں گے، تو انہیں دوبارہ ان پر بھی، ان اعمال پر بھی سزا دیا جائے گا جو ایمان کے راستے سے جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ دوسری قسم ہے احکام وضعی کے حوالے سے. احکام وضعیہ کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا اگلے درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس عظیم فن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.